نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت مبارکہ کا درمیانی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا درمیانی حصہ ہے۔ اس سے پہلے حصے میں مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھے۔ اس کے بعد ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ تو ایمانیات تھے جو اصل نیکی ہیں، اور اب فرمایا کہ اعمال میں جو اصل نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، رشتہ داروں پر بھی، یتیموں پر بھی، مسکینوں پر بھی، راہگیر مسافروں پر بھی، سائلوں پر بھی اور گردنیں چھڑانے میں بھی۔ یہ اصل نیکی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اجمالی سا مفہوم سماعت فرما لینے کے بعد اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کی قدر تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وآت المال علی حبہ۔ حبہ کی ضمیر کا جو مرجع ہے اس کے متعلق مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ ہی ضمیر کا مرجع مال ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں، یتیموں وغیرہ پر مال صرف کرے، باوجود اس کے کہ اس کو خود اپنا مال بڑا عزیز ہے، بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتا ہے، تو یہ اصل نیکی ہے۔ اسی طرح یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ضرورت مند ہے، ابھی تندرست بھی ہے، آئندہ زندگی کی امید بھی ہے، اور یہ بھی توقع ہے کہ آئندہ میرے مشکلات میں یہ مال کام آئے گا، اس کے باوجود وہ غریبوں، یتیموں، رشتہ داروں پر مال خرچ کرے، تو یہ اصل نیکی ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع خود صاحب مال ہے، مال نہیں بلکہ صاحب مال ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ وہ مال خوش دلی سے خرچ کرے، رضامندی سے خرچ کرے، یہ اصل نیکی ہے۔ مال خرچ کرنے میں بوجھ محسوس نہ کرے، دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، تو اب معنی ہوگا کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال خرچ کرے، یہ اصل نیکی ہے، اور یہ تینوں معنی ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ مال خرچ کرے کس پر؟ ذوی القربیٰ، قرابت داروں پر، خواہ ان سے نسب کی قرابت ہو یا ویسے کسی رشتے کی، سسرالی رشتے کی یا کسی اور رشتے کی قرابت ہو، جتنے بھی قرابت دار ہیں ان پر وہ مال خرچ کرے۔ پھر فرمایا والیتامی، یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم ایسے نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو یا مفقود الخبر ہو گیا ہو، یعنی باپ یا تو زندہ ہی نہ ہو یا اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، تو ایسے نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ پھر فرمایا مساکین، یہ مسکین کی جمع ہے، اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کا خرچہ زیادہ ہو اور آمدن کم ہو، یعنی اس کی آمدن اس کے اخراجات کے مطابق نہ ہو، وہ بندہ مسکین ہوتا ہے۔ اور یہاں مراد وہ صابر شاکر لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی سے سوال نہیں کرتے
اور مانگتے نہیں، بس وہ گھٹن میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، وہ لوگ مساکین ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وابن السبیل، اس سے مراد مسافر ہے جو اپنے گھر سے، اپنے قرابت دار، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو اور اب رستے کے اندر اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، اس کے پاس اخراجات کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اس مسافر کی خدمت کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اور مسافر کے علاوہ اس سے مراد مفسرین نے جو دینی طلباء مدارس میں قیام پذیر ہوتے ہیں، اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں اور ان کے پاس آمدن کے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ بھی وابن السبیل سے علماء نے مراد لیے ہیں۔ پھر فرمایا والسائلین، اور ضرورت مند جو مانگنے والے ہیں ان پر بھی مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ پھر فرمایا وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں۔ یہاں رقاب رقبہ کی جمع ہے اور رقبہ کا مطلب گردن ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے، ایک عضو ہے، اور بعض اوقات اہل عرب کسی عضو کو بول کر پورا وجود مراد لیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا کیا گیا کہ گردن بول کر پورا جسم انسانی مراد لیا گیا، یعنی غلام آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی اصل نیکی ہے۔ ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی اور ہماری مقامی زبانوں کے اندر بھی بعض اوقات جز بول کر پورا وجود مراد لیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کافی لوگوں کا مجمع ہو تو کہتے ہیں کتنے سر ہیں، مطلب ہے کتنے لوگ ہیں یہاں پر۔ یہاں بھی ایک عضو بول کر پورا وجود مراد لیا گیا کہ غلاموں کو آزاد کرانا یا قیدیوں کی آزادی میں معاونت کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ کو ملاحظہ کرنے کے بعد مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ اسلوب آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور اسلوب آیت یہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یعنی پہلے ایمانیات کو بیان فرمایا، اس کے بعد اعمال کو بیان فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر وغیرہ وغیرہ۔ پہلے ایمانیات، عقائد کو بیان فرمایا، اس کے بعد اعمال کو بیان فرمایا۔ یہ اسلوب آیت ہے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ایمان اصل ہوتا ہے اور اعمال شاخیں ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ دنیا بھر کا اصول ہے کہ اصل ہو تو شاخیں قائم رہتی ہیں، اور اگر اصل ہی نہ ہو تو شاخیں قائم نہیں رہتی، اسی طرح اگر پہلے ایمان ہو اور عقائد درست ہوں تو پھر عمل فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلوب آیت اس مسئلہ پر دلالت کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ مثلا سورہ حجرات کی دوسری آیت میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ تو سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کرنا یہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہے، اور بے ادبی سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب ایمان ضائع ہو گیا تو فرمایا عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایمان ہے تو عمل ہیں، اور ایمان اگر ضائع ہو گیا تو عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور اسی آیت سے علماء نے دوسرا مسئلہ یہ اخذ فرمایا کہ جس طرح ایمانیات ضروری ہیں اسی طرح اعمال بھی ضروری ہیں۔ کوئی بندہ کتنے ہی مقام و مرتبے پر پہنچ جائے، وہ اعمال حسنہ سے، شریعت کے عائد کردہ فرائض اور واجبات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس پر استطاعت ہے، جب تک اس کے پاس قدرت اور صلاحیت موجود ہے، سارے واجبات
اور سارے فرائض کی ادائیگی اس پر لازم ہے۔ بعض جو عجیب قسم کے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں عملوں کی ضرورت نہیں، ان کے یہ دعوے شیطانی ہیں اور ان کے یہ خیالات باطل ہیں۔ انبیاء، اولیاء، یہ مقدس ہستیاں بھی آخری دم تک اعمال حسنہ سے بے نیاز نہیں تھیں، وہ بھی احکام شریعہ کی مکلف تھیں۔ تو جب وہ اتنے مقام و مرتبے کے باوجود احکام شریعہ کے مکلف ہیں، وہ فرائض و واجبات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو ہم کس گنتی شمار میں ہیں؟ اس لیے کوئی بندہ بھی اعمال حسنہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہر ایک پر اعمال کی پابندی لازم ہے، اس سے استثناء کسی کو بھی نہیں۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح کامل مومن بننے کے لیے سارے ایمانیات کو ماننا لازمی ہے، اسی طرح کامل مومن بننے کے لیے سارے اعمال حسنہ کو ادا کرنا بھی لازمی ہے۔ جتنے بھی فرائض و واجبات شریعت نے دیے ہیں، سب پر عمل کرنا یہ کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی ایک ہی فعل کو، ایک ہی عمل حسنہ کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اور وہ مثلا کہتے ہیں کہ ہم سماجی کارکن ہیں اور یہی کرتے رہیں گے تو ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے، اور کسی عمل کو وہ ضروری سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ان کا خیال باطل خیال ہے۔ سماجی خدمات بہت ضروری ہیں، ان کا بڑا اجر و ثواب ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن کسی ایک نیک عمل کا یہ مطلب نہیں کہ باقی جتنے بھی شریعت کے اعمال ہیں ان کو لازمی نہ سمجھا جائے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، ایسی سوچ یا ایسا خیال باطل ہے، شریعت پر جرأت ہے، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء کرام نے چوتھا مسئلہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ان لفظوں سے یہ بیان فرمایا کہ یہاں جس مال کو خرچ کرنے کا بیان ہے، یہ زکوٰۃ دینا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا بیان اسی آیت کریمہ میں آگے آ رہا ہے۔ یہاں زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنا مراد ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جن کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، مثلاً اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اپنے ماں باپ اگر ضرورت مند ہوں تو ان پر خرچ کرنا، یہ بھی فرض ہوتا ہے، اور یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ خرچ نہیں کرتا تو حاکم شرع اسے مجبور کرے گا کہ وہ اپنے ضرورت مند والدین اور ضرورت مند اولاد کی ضروریات کو پورا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا فی المال حق سوی الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، اور ساری امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ضرورت مند کی بقدر استطاعت ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا یہ فرض ہے، اور یہ صرف اس پر فرض نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو، بلکہ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہوتی تو بھی اسے کوئی ضرورت مند مل گیا، یہ اس کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کر سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ یہ اس کی خدمت کرے۔ اسی طرح اس بات پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، کوئی اجتماعی نقصان ہو جائے، تو اس اجتماعی مصیبت کے موقع پر ہر صاحب استطاعت پر خدمت کرنا اور اپنا مال مسلمانوں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے خرچ کرنا یہ ضروری ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ بھی ہو، یعنی زکوٰۃ اس پر فرض نہ بھی ہو، تو بھی اس پر ضروری ہے کہ وہ مصیبت کے وقت مسلمانوں کی خدمت کرے۔ یا اگر وہ صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ اس نے ادا کر دی، تو اس کے باوجود مصیبت کے موقع پر اپنے مال کو خرچ کرنا اس پر فرض اور لازم ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ اور یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتے چلیں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس کے لفظ یہ ہیں کہ لیس فی المال حق سوی الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں کوئی اور حق نہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر زکوٰۃ دے دی تو باقی کسی قسم کا
مال پر حق نہیں رہتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مطلقاً فرض ہوتی ہے، اور باقی جو مالی فرائض ہوتے ہیں وہ مطلقاً فرض نہیں ہوتے، بلکہ وہ ضرورت کے مطابق یا جب ضرورت پڑے اس وقت فرض ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ تو مطلقاً فرض ہوتی ہے۔ تو ان کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کا سبب ہوتا ہے مال کا شکر ادا کرنا، اور باقی جو مال کے اندر فرائض ہوتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ وہ ہوتے ہیں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو اسباب کے اندر بھی فرق ہے اور فرضیت کے معیار کے اندر بھی فرق ہے۔ اس لیے وہ فرض جو زکوٰۃ ہے اس کی نوعیت اور ہے، اس نوعیت کا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی فرض نہیں۔ ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو پھر وہ باقی فرائض بھی مال کے اندر لازم ہوں گے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور علماء کرام نے اسی لفظ وآت المال علی حبہ سے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود بندہ مال خرچ کرے تو یہ اصل نیکی ہے۔ اور مال کی محبت کب ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب بندہ صحت مند ہو، ابھی زندگی کی امید ہو، اور آئندہ اس کو امید ہو کہ یہ مال میرے کام آئے گا، ایسی حالت میں مال بندہ خرچ کرے تو یہ زیادہ افضل ہوتا ہے اور زیادہ نیکی کا باعث ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، افضل الصدقات ان تصدق وانت صحیح شحیح تعمل الغنا وتخشى الفقر۔ فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ اس وقت صدقہ کریں جب آپ خود تندرست اور توانا ہوں اور خود ضرورت مند بھی ہوں، فقر سے ڈرتے بھی ہوں، اور آپ کو اس مال کی آئندہ توقع بھی ہو کہ میرے کام آئے گا، اور صدقہ کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے، روح نکلتے نکلتے گلے تک آ جائے، جان نکلنے کا وقت آ جائے، تو قلت لفلان قضا ولفلان قضا، تو اس وقت آپ یہ کہیں کہ یہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ سرکار نے فرمایا اس وقت تو وہ دوسروں کا ہو ہی جاتا ہے، وہ تو اس وقت وارثوں کا حق متعلق ہو ہی جاتا ہے۔ اصل تو نیکی یہ ہے کہ جب آپ خود تندرست ہوں، توانا ہوں، آپ کے سامنے آئندہ ضروریات بھی پیش نظر ہوں، اس کے باوجود آپ مال خرچ کر دیں، یہ اصل نیکی ہے، اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے انہی لفظوں سے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ تندرستی کے باوجود ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مال کی ضرورت نہیں، فی الوقت ضرورت نہیں، آئندہ ضرورت متوقع ہو سکتی ہے، فی الوقت ضرورت نہیں، فی الوقت اسے استغنا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ اس وقت اس بندے کو خود اپنے مال کی بڑی ضرورت ہے، تو دونوں کیفیتوں میں خرچ کرے گا تو ثواب تو ظاہر ہے مل جائے گا۔ لیکن جو دوسری کیفیت ہے کہ خود اس وقت بندے کو ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسروں پر خرچ کر رہا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اس وقت اس بندے کو استغنا ہو، فی الوقت اس کو ضرورت نہ ہو، تو اس سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ خود ضرورت اس وقت بھی ہو لیکن یہ اسے اس کے باوجود خرچ کر دے۔ اور اسی آیت کے ان لفظوں سے، انہی لفظوں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ چونکہ مال کی محبت میں لوگوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، کسی کو مال سے تھوڑی محبت ہوتی ہے، کسی کو زیادہ محبت ہوتی ہے، تو جس کو مال سے جتنی محبت ہوگی اس کا خرچ کرنا اس پر اتنا ہی مشکل اور اتنا ہی گراں گزرے گا۔ تو وہ اگر خرچ کرے گا جس کی زیادہ محبت ہے تو اس پر چونکہ گراں زیادہ ہے، مشکل زیادہ ہے، اس لیے اس کا خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سخی خرچ کرے تو اس کی سخاوت کی عادت تو اللہ کو بڑی پسند ہے، اس عادت پر تو اللہ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا وہ اپنی جگہ پر۔ بات اس عادت کی نہیں، اس عمل کی ہو رہی ہے کہ سخی اگر خرچ کرے تو اس کو چونکہ زیادہ محبت نہیں، اس لیے وہ آسانی سے خرچ کر دے گا، اور اگر بخیل خرچ کرے تو اس کا یہ عمل اس پر چونکہ بڑا مشکل ہے،
اس لیے سخی کی بنسبت بخیل کا خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا افضل الاعمال احمزھا، جس عمل میں مشقت زیادہ ہو، مشکل زیادہ ہو، اس عمل کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بخیل کا عمل خرچ کرنے والا وہ زیادہ مشکل ہے، اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سخی کا اللہ کے ہاں مرتبہ نہیں ہے، وہ اس کی عادت اللہ کو محبوب ہے، اس کی عادت کے مطابق اللہ رب العالمین اسے مقامات عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا ذوی القربا کے الفاظ سے کہ اجنبی، سرکار نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر خرچ کریں تو وہ صدقے کا ثواب ہے۔ وہی علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، اور یہی مال اگر آپ کسی رشتہ دار کو دیں تو ثواب دوہرا ہو جاتا ہے، رشتہ دار کو دینے میں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے اور صدقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو صدقہ آپ کسی کو بھی دیں ثواب ملے گا، لیکن ذوی القربا، یتامہ مساکین سے پہلے ذوی القربا کا بیان ہوا، تو اس کا مطلب ہے پہلے ان کو دیں، انہیں دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور پھر قریبی رشتہ داروں کی جتنی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جتنی انہیں محتاجی زیادہ ہے، اتنا ہی انہیں دینے کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور اتنا ہی انہیں دینا لازم بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور قریبی رشتہ داروں میں بعض اوقات تنازعات بھی ہوتے ہیں، ناراضگیاں، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ یہ مجھ پر ناراض ہے، یا یہ کینہ پرور ہے، یہ مجھ پر خواہ مخواہ طعن و تشنیع کرتا ہے، میری پشت پیچھے باتیں کرتا رہتا ہے، اس لیے میں اسے نہیں دوں گا، یہ سمجھ کر قریبی رشتہ داروں سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ آپ اسے بھی دیں جو آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اسے بھی دیں جسے آپ اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ آپ جسے اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتے اسے دیں گے تو ثواب اور زیادہ مل جائے گا۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم القاشح، یعنی جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے، پشت پیچھے آپ کے باتیں کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، آپ سے اعراض کرتا ہے، اس کے پر آپ خرچ کریں گے تو اس پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہوتا ہے، اور اس پر خرچ کرنے میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی یہ تو ہے مسلمان ہو تو وہ کینہ پرور ہو تو اسے دیں تو ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ اس پر آپ رشتہ دار کو صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد بھی کر رہے ہیں، اس کا ثواب بڑھ گیا۔ اور اگر کوئی رشتہ دار بالفرض خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کا کافر بھی ہے، وہ بھی ضرورت مند ہے، تو اس پر بھی ہمیں جائز کاموں میں خرچ کرنے کا، یعنی اس کی کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے میں خرچ کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ البتہ ایسا خرچ نہ کریں کہ کفر پر اس کی معاونت ہو، مثلا وہ کوئی بت بنوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم پیسے نہیں دیں گے، یا بت خانے جانے کے لیے وہ کرایہ مانگے تو نہیں دیں گے، ہاں انسانی ضروریات کے لیے اس کی ہم خدمت کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر والدین کوشش کریں کہ تو بھی مشرک بن جائے، میرا کسی کو شریک ٹھہرائے، تو یہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی، یعنی اس معاملہ میں ان کی اطاعت تو نہیں کی جائے گی، لیکن فرمایا صاحبہما فی الدنیا معروفا، حسن سلوک ان سے بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدہ اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ آئی اس حالت میں کہ وہ مشرکہ تھیں، تو میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے تو وہ مشرکہ ہے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سرکار نے فرمایا صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ سرکار نے فرمایا فلاں فلاں قبیلے والے میرے دوست نہیں، انہیں میں اچھا نہیں سمجھتا، دوست میرا اللہ ہے اور نیک مومن ہے، ہاں ان کی مجھ سے چونکہ رشتہ داری ہے، قرابت ہے، تو اس رشتہ داری کا لحاظ میں کروں گا۔
تو مطلب یہ ہے کہ وہ بے شک کافر ہیں، اس کے باوجود وہ رشتہ دار ہیں، حسن سلوک ان سے کیا جائے، لیکن اس کی حد یہ ہے کہ وہ کفر میں معاونت نہ ہو، کسی گناہ میں تعاون نہ ہو۔ اور اس آیت کریمہ کے یہ الفاظ والیتامى، اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جو یتیم ایسا ہو کہ وہ واقعی مستحق ہے، نادار ہے، وہ آپ کے صدقات کا، زکوٰۃ کا، آپ کے تعاون کا مستحق ہے، اور اگر کوئی نابالغ ایسا یتیم ہو گیا کہ اس کے والد نے اتنا ترکہ چھوڑا ہے کہ اس کی ضروریات کے لیے وہ کافی ہے، تو پھر وہ واجب صدقات کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اور یتامہ کی پرورش کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا، یہ اللہ کے ہاں بڑے ہی اجر والا کام ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیموں کی پرورش کرنے والے کے لیے بڑی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، دو انگلیاں ملا کر سرکار نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور یتیم کی پرورش کرتے ہوئے یہ خیال ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ یتیم کو صرف پالنا ہی یہ کافی نہیں، بلکہ اس کی عزت اور تکریم کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اس کو گھر میں پالتے جائیں اور نوکر بنا کے سارے کام کاج اس سے کرواتے جائیں، امتیازی سلوک، اپنے بچوں سے اور سلوک کریں، یتیم سے اور سلوک کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ یتیم کی پرورش کا بھی ہے اور معاملہ یتیم کی عزت نفس کا بھی ہے، اس کی پرورش بھی کریں اور اس طرح کریں جس طرح آپ نے بچوں کی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کریں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جنت میں اپنا قرب اور معیت عطا فرمائیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ کے الفاظ والمساکین، اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ مسکین چونکہ وہ صبر کرنے والا محتاج ہوتا ہے، جس کی آمدنی تھوڑی ہو، ضروریات زیادہ ہوں اور تنگ دستی کے اندر اس کا گزارا ہو رہا ہو، اور وہ بیچارہ سفید پوشی کا برہم رکھتے رکھتے زندگی کی مشکلات سے جو چار ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، اس کو دینا عام ضرورت مند مانگنے والوں کو دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں مساکین کا ذکر پہلے فرمایا اور سائلین کا ذکر بعد میں فرمایا، تو اس کو دینے میں مقدم کیا، اس لیے ان کو دینا یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، جو اپنی ضرورت کا کسی سے اظہار بھی نہیں کرتے اور وہ بیچارے زندگی کی مشکلات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ اور وابن السبیل، ان لفظوں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ اگر کوئی مسافر کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں زاد راہ ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، یعنی اب اس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اپنے علاقے سے منگوا بھی نہیں سکتا، اس کا مال اپنے علاقے میں اپنے گھر میں ہے تو صحیح، لیکن اس وقت اس کی دسترس میں نہیں ہے، تو اس پر آپ اپنا مال خرچ کریں، یہ اصل نیکی ہے۔ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسی روٹین تھی، آج بھی کئی علاقوں میں ایسی روٹین ہوگی کہ مال بے شک گھر میں موجود ہے لیکن بینکوں کے اندر ان کے اکاؤنٹ نہیں ہیں، اور وہ مال گھر میں ہی ہے، وہ سفر پر ہیں اور سفر میں اگر زاد راہ ختم ہو گیا تو گھر سے وہ منگوا نہیں سکتے، یا منگوانے تک وہ بڑی مشکل سے دوچار ہوں گے، تو وہ مسافر ایسے ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور ضرورت کے مطابق وہ لے بھی سکتے ہیں، باقی صدقات نافلہ اور واجبہ بھی انہیں دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن کا مال ان کی دسترس میں نہیں۔ اور جو بندہ ہے مسافر اور جو اس کا جیب خرچ تھا وہ کہیں چوری ہو گیا، گم ہو گیا یا کہیں ختم ہو گیا، لیکن بینک کے اندر اس کے پیسے موجود ہیں یا وہ اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کسی سے منگوا سکتا ہے، تو اس بندے کے لیے زکوٰۃ یا صدقات واجبہ لینا جائز نہیں ہوتا۔ یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کا مال اس کی دسترس میں نہ ہو۔ اسی سے علماء نے یہ بھی مسئلہ اخذ کیا کہ جس طرح یہ مسافر ضرورت مند ہوتا ہے، اس کو آپ کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی مشکلات میں کمی آئے۔ سوال کریں، ان کی خدمت کرنا اور ان کے سوال کو پورا کر دینا، ان کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ بھی اصل نیکی ہی میں شامل ہوتا ہے۔
اور سرکار نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا للسائل حق و ان جاء علی فرس، سائل کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، یعنی اس کی ظاہری پوزیشن بے شک اچھی نظر آ رہی ہو، لیکن اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت پورا کرنا نیکی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر سائل مسلمان ہو تو پھر اس کی ضرورت پوری کی جائے گی، اور واقعی وہ ضرورت مند ہو، نظر آ رہا ہو کہ اس کی ضرورت ہے، یا ہمارا غالب گمان ہو کہ اس کو ضرورت ہے۔ اور اگر وہ سائل کافر ہے تو کافر کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض کافر وہ ہوتے ہیں جو ذمی ہوتے ہیں، یعنی وہ اسلامی سلطنت کے تابع ہو کر یہاں اسلامی سلطنت میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ذمی اگر کافر ہو تو اس پر مال خرچ کرنا نیکی تو ہے، لیکن زکوٰۃ اسے نہیں دی جا سکتی، منت کے نظر کے پیسے اسے نہیں دیے جا سکتے، فطرانہ اسے نہیں دیا جا سکتا، یعنی صدقات واجبہ اسے نہیں دیے جا سکتے، نفلی صدقات میں اسے دینا یہ نیکی ہوتا ہے۔ اور اگر کافر ذمی نہیں بلکہ وہ حربی ہے تو وہ خواہ دارالحرب میں ہو، یعنی کافروں کے علاقے میں رہتا ہو، یا اسلامی حکومت سے وہ ویزا لے کر اجازت لے کر دارالاسلام میں آ گیا ہو، ہے وہ حربی، تو اس کو وہ بے شک سائل بھی ہو، اس کو نہ نفلی صدقات دے سکتے ہیں نہ اس کو واجب صدقات دے سکتے ہیں۔ مسلمان سائل ہو تو اس کو ضرورت کے مطابق ہر قسم کے صدقات سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وفر رقاب، گردنیں چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرانے میں مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ غلامی اس وقت دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس وقت غلام تو نہیں ہیں، البتہ جن کی جان کسی شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، مثلا قیدی ہیں اور بے گناہ وہ گرفتار ہیں، انہیں رہائی دلانے میں کوشش کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرضے کے اندر پھنسا ہوا ہے تو اس کو قرضے سے آزاد کرانا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔